میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بولو کون؟ ہماری ماں بہنیں جمع ہیں, ان کو خاص سننا ہے, میری ماں کو, میری بہن کو اور میری بیٹی کو, بہت پیاری بیٹی, میری بیٹی کو بھی یہ بات سننا. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے. پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی, ہماری تو ماں ہے, ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری بیوی, چوتھی بیوی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے, کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے, کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے, کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا. آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی, بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے. سب لوگ سننا, ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اوہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے, اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے. اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے. آؤ آؤ اندر آئے, اندر آؤ, اندر آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, یہاں پر حضرت علی بیٹھے. بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی. اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ. اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی فاطمہ بہت بھوک لگی ہے, بہت بھوک لگی ہے. اور ہمارے نبی نے صاف کہا میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر, میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ, یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو, بولو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان, میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں. کون 2 چھوٹے بچے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین, بہت چھوٹے, بہت چھوٹی عمر. کہا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں, حضرت حسن اور حسین. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ٹھیک ہے چلو میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا, میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے. ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے, بولو کتنے قدم؟ 10 قدم. کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے, یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا. حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے, تم یہ ہدیہ قبول کر لو, تم یہ تحفہ قبول کر لو, تم یہ پریزنٹ قبول کر لو. حضرت علی نے جلدی سے لے لیا. ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن, اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی, اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا, روٹی آ گئی, تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, اور آنکھوں آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے. حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں, حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں. کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی گئے ہیں, 10 قدم دور گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا, ہم تو بھوکے رہ جائیں گے, حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے, لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا. تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے, میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں. حضرت علی دوڑے دوڑے گئے, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا, گھر میں کھانا آ گیا, آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے, اس میں کیا ہے؟ سالن, اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی, اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا, تم بھی کھا لو, آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو, آؤ تم بھی کھا لو, کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے, آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا. حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے, بولو کھانا بہت
تھوڑا ہے, 2-3 چپاتی ہے, روٹی ہے اور سالن ہے. اللہ کے رسول آپ کھا لو, کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے. فاطمہ کا جملہ سننا, ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی, آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا, یہ پوری امت کا کیا ہوگا. میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے, میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی, آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا. میرے دوستو اب دیکھنا, امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے, تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گے, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں. وہ ہم کھا رہے, ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے, پھر وہ برتن میں روٹی ہے, وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے, پھر کٹورے میں سالن ہے. اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا, اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم, سالن بھی ہے روٹی بھی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم, اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا, یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا, علی نے کھایا, فاطمہ تم نے کھایا, لیکن سالن کا ایک قطرہ, ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا, اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, اور بات بھی صحیح ہے, ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے. بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو, یہی کہتے نا. لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابا جواب دو, یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا, ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں, امتحان ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ, یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا جملہ فرمایا, ہذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا, پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا, اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا, مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی, آج پہلا نمبر آیا, آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم. اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سناؤ, سنو گے نا انشاءاللہ. حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی, بولو بہت. حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, رکوع کرتی تھی نا, سجدہ کرتی تھی نا, آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے. بولو سبحان. اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3. آواز نہیں آ رہی آپ کی, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے. وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا. کیا نام؟ سننا برابر. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے,
पैगंबर थे, वो क्या करते थे मालूम? हजरत मरियम को उनकी मर्जी से, क्योंकि हजरत मरियम चाहती थी बस मैं इबादत करूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं रुकू करूं, मैं सजदा करूं, तो हजरत जकरिया ने एक कमरा बनाया। बोलो मामू जान थे, मामू जान ने एक कमरा बनाया, उसमें हजरत मरियम को रखते थे, उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, एक छोटा सा दरवाजा था, और हजरत मरियम उसमें इबादत करे, इबादत। एक दिन मामू कौन? हजरत जकरिया। भाई समझ में आ रहा ना? मामू कौन? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। एक दिन कुछ अचानक काम पड़ा, तो हजरत जकरिया ने कहा मरियम तुम अपने कमरे में रहना, दरवाजा मैं बाहर से बंद कर देता हूँ, खिड़की भी बाहर से मैं खुली रखता हूँ ताकि हवा आती जाती रहे, लेकिन कोई आए नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जरूरी काम से जाता। ये कहकर हजरत जकरिया ने ताला मार दिया, मतलब है कि कमरे को बाहर से बंद कर दिया। हजरत जकरिया चले गए और लंबे काम के लिए चले गए। अच्छा, जब काम हो गया तो हजरत जकरिया दौड़ते दौड़ते आए, मेरी मरियम ने खाना नहीं खाया होगा, मेरी मरियम ने पानी नहीं पिया होगा, मालूम नहीं एक छोटी सी खिड़की उसमें से हवा आती होगी, बाकी दरवाजे से कोई गया भी नहीं होगा। तो हजरत जकरिया जब अपना काम पूरा करके आए, दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजे की पट्टों को खोला, अंदर किया, देखा तो हजरत मरियम के सामने तो फ्रूट रखे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी कौन से फ्रूट? जो इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रहे, मौसम नहीं है वो फ्रूट, और इतने बड़े बड़े, इतने शानदार, इतने जानदार फल रखे हुए। तो हजरत जकरिया चौंक गए, भाई मामू थे, चौंक गए। कहा मरियम मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था, और खिड़की में से इतना बहुत सामान आ नहीं सकता, छोटी सी खिड़की है, उसमें से इतना बहुत सामान तो आएगा नहीं। तो मरियम ये आया कहां से? मरियम ये आया कहां से? क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रूट, और वो भी बगैर मौसम के फ्रूट, जिसको बाजार में नहीं मिलते, वो फ्रूट तुम्हारे पास कहां से आए? तो हजरत मरियम ने कहा था हादा मिन इंदिल्लाह। देने वाला कौन? आवाज से बोलो, देने वाला कौन? अल्लाह। तो हजरत मरियम ने अपने जमाने में कहा था हादा मिन, याद रखो ये जुमला, हादा मिन इंदिल्लाह, देने वाला कौन? अल्लाह। और हजरत फातिमा ने अपने जमाने में कहा देने वाला कौन? अल्लाह। ये हजरत मरियम का वाकया भी कुरान में। बोलो हजरत मरियम वाला वाकया, कि दरवाजा खोला हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, तो सामने क्या रखा हुआ है? बोलो क्या रखा हुआ है? फ्रूट, और वो भी जन्नत का फ्रूट, बगैर मौसम का फ्रूट। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा था मरियम, मैंने तो दरवाजा भी बंद किया था, बाहर से दरवाजा बंद था, खिड़की छोटी सी है जिससे हवा आती और जाती है। ए मरियम ये सारी रोजी कहां से आई? ये सारा फल कहां से आया? ये बेमौसम फ्रूट कहां से आया? हजरत मरियम ने जवाब दिया हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को पूछा, पेट भरकर तो मैंने भी खाया, पेट भरकर अली ने खाया, पेट भरकर फातिमा तू ने खाया, सालन का कतरा भी कम न हुआ, रोटी का टुकड़ा भी कम न हुआ, तो ये करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। इसीलिए आज हमारा भी इम्तिहान है। हजरत फातिमा तो इम्तिहान में बोलो पास हो गई, नहीं बोलो, और मर्तबा क्या मिला? हजरत मरियम से भी ऊंचा मर्तबा मिल गया। मेरे दोस्तों आज हमारा भी वही इम्तिहान है।